بر محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ عزاداران امام حسین کی صحت و سلامتی، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ مسجد و امام بارگاہ اور جلوسوں کی حفظ و ایمان کے لیے بلند تر صلوات۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، یک زبان بے بہا نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اور عظمت سید زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمدہ ولا آلائہ کما نحمدہ ولا بلائہ، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم۔ صلوات بآواز بلند۔ معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین
اور نور معصومی یقیناً سبب کامرانی ہے، سبب کامیابی ہے آپ کا اور میرا یہاں جمع ہونا اور ان تاریخوں میں یہ تذکرہ کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ یزید کا زمانہ تھا، حسین کے زمانے ہیں۔ مسلسل آپ سورہ توبہ کی اس آیت کے ذیل میں گفتگو سن رہے ہیں اور یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ صلوات پڑھیں۔ مل کے بلند آواز سے شاندار صلوات پڑھ دیجئے سب۔ توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جب سے زمین و آسمان بنے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ابھی دنیا نہیں تھی، مہینے 12 تھے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، مہینے 12 رہیں گے۔ کل گفتگو کا سلسلہ یہاں آ کر اپنے اس مرحلے میں داخل ہوا تھا کہ نور معصومین وہ نور ہے کہ جس کا ایک مرکز بھی موجود ہے، اور وہ مرکز ہر مرکز اپنے مرکزیت کی پہچان کی یاد دلاتا ہے۔ تو سیدہ کا نور اس نور کا مرکز ہے، اور مسلسل سید علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جملے میں نے آپ کے حوالے کیے کہ محدث دہلوی نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کو اللہ نے آخرت کی کھیتی بنایا، جس میں توفیق الہی کی زمین میں معرفت کا بیج بونا ہے، جسے نبوت کے سورج کی دھوپ چاہیے، ولایت کے چاند کی چاندنی چاہیے۔ تھوڑا سا یہیں سے میرے ہم سفر ہو جائیے۔ ولایت کے چاند کی چاندنی چاہیے، نبوت کے سورج کی دھوپ چاہیے، رات میں عقیدے کی شبنم چاہیے۔ اگر اس کے نزدیک کوئی حشرات آ جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے برات کا اسپرے چاہیے۔ اور کل آپ یہ نتیجہ محفوظ کر چکے کہ سلسلہ کائنات میں تاریخ آدم و عالم میں 2 ہی قسم کے افراد پائے گئے، یا نور کے پیروکار یا نار سے محبت کرنے والے۔ نور والے وہ ہیں جو سلسلہ نور سے متمسک ہیں، نار والے وہ ہیں جو شیطان کے عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں، نور والے وہ ہیں جو ظاہر کو نہیں دیکھتے نسبت کو دیکھتے ہیں، نار والے وہ ہیں جو نسبت کو نہیں دیکھتے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور سورج وہ ہے جو مصطفائی کا سورج ہے، چاند وہ ہے جو مرتضائی کا سورج ہے، رات وہ ہے اس سورج کے ساتھ جو اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، دن وہ ہے جو اسے روشن کرتا ہے۔ بہت سی وجوہات علماء اہل سنت نے بھی اور عالم اسلام کے علماء نے بھی لکھی کہ نبی کو سورج کیوں کہا گیا۔ ان میں سے کچھ وجوہات آپ کے حوالے کی شیخ علی اکبر نہبندی نے 12 سے زیادہ وجوہات اپنی کتاب انوار المواہب میں جمع کی۔ تھوڑی سی دقیق اور مشکل گفتگو ہے آغاز میں، مگر موضوع اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے، اور اگر آپ اس گفتگو کو، ان نکات کو محفوظ کرتے چلیں گے تو یقیناً آپ کو جب جب سورہ شمس کی تلاوت کریں گے یہ بات ضرور یاد آئے گی، اور آپ مجھے دعا دیں گے کہ نبی کو سورج کیوں کہا گیا، اور یہ یاد رہا تو جب جب سورج کی طرف نگاہ جائے گی ہر بندہ نبی کی نعت پڑھتا نظر آئے گا۔ ساتھ ہیں سارے میرے مل کے بلند آواز سے توجہ کیجئے گا۔ شیخ علی اکبر نہبندی نے لکھا کہ نبی کو سورج کیوں کہا گیا، تو ایک وجہ وہ کہتے ہیں میری دانست میں یہ ہے کہ رات کے وقت حشرات الارض جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اپنے بلوں سے، لیکن جیسے ہی سورج نمودار ہوتا ہے
نہیں 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 یہیں سے جوڑ کے میرے ساتھ چلیں گے تو قافلے میں ہم سفر رہیں گے. توجہ کیجیے گا, یہ جو حشرات الارض ہے جو انسان کو نقصان اور ضرر پہنچاتے ہیں یہ رات کو باہر آتے ہیں. یعنی جب رات ڈھل جاتی ہے تو یہ نور سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ نور میں باہر نہیں آ سکتے. اور وجہ کیا ہے, ان کی آنکھ نور برداشت کرنے کی عادی ہی نہیں ہے. پتہ چلا آنکھ کو نور برداشت کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے. یہی تو وجہ ہے ہم زمانے سے کہتے ہیں مجلسوں میں آؤ اور مومنین کے چہروں کا نور دیکھو. تمہیں یاد رہے نور والے اور ہوتے ہیں, نار والے اور ہوتے ہیں. اور مومن کو تو اللہ نے وہ نور دیا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا, کل صراط سے نفسہ نفسی کے عالم میں دنیا گزر رہی ہوگی, تو علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ جب مومن وہاں سے گزرے گا تو مومن کے نور کی یہ کیفیت ہوگی کہ مومن ابھی صراط سے گزرتے گزرتے جہنم میں جھانک کے دیکھے گا کہ دشمن علی کا حشر کیا ہو رہا ہے. یہیں سے جو جائیں نوجوان میرے ساتھ تو جملہ ہدیہ کرو, جھانک کے مومن دیکھے گا بھی دشمن علی کا حشر کیا ہو رہا ہے. جو دنیا میں ہمیں محبت علی پہ تانے دیتا تھا, جو دنیا میں ہم پہ ماتم کرنے پہ فخر کستا تھا, آج اس کا حشر کیا ہے. تو جیسے ہی مومن جھانک کے دیکھے گا, توجہ, جیسے ہی جھانک کے دیکھے گا ایک لمحے کے لیے جہنم چیخ کے پکارے گی, جز یا مومن, مومن جلدی گزر, تیرا نور مجھے بجھائے دے رہا ہے. جز یا مومن, مومن جلدی گزر, تیرا نور مجھے بجھائے دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایسا نور اللہ نے مومن کو دیا ہے قیامت کے لیے. جانتے ہیں ایک اور چیز ہے جو جہنم کی آگ بجھاتی ہے. جب مومن قیامت میں آئے گا تو اس کے بہائے ہوئے اشک, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, کبھی کبھی عزاداری کے فضائل بھی سنا کیجئے, اشک پیش کیے جائیں گے. اور جب وہ شیشی, وہ برتن جس میں مومنین کے اشک محفوظ کیے جاتے ہیں, یہ حدیث موجود ہے. اور علامہ محمود اصفہانی نے اپنی کتاب ثمرات الحیات میں یہ حدیث لکھی ہے کہ آپ جب روتے ہیں, گریہ کرتے ہیں حسین پہ, تو آپ کے آنسو جمع کر کے فرشتے کوثر تک لے جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ابھی بھی میں شاید سمجھا ہی نہیں سکا. کوثر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر, نہ ختم ہونے والی خیر. مومن کا آنسو کوثر میں ملایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ آنسو فنا نہیں ہوتے, ہمیشہ باقی رہتے ہیں. تو مومن کو اللہ نے صلوات پڑھی, اس صلوات پہ تو گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی, بلند آواز سے صلوات پڑھی. بیدار رہیے گا, آپ کے حوالے کرنا ہے مجھے کہ شیخ علی اکبر نہبندی نے کیوں لکھا کہ نبی کو سورج کہا گیا ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ جو حشرات انسان کے لیے ضرر کا باعث ہیں وہ سورج کے نکلتے ہی اپنے اپنے دلوں میں واپس چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو شر ہے کائنات میں وہ مصطفیٰ کے نور سے مٹ جانے والا ہے. نہیں 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 نہیں, اتنی آسان بات نہیں ہے. جو بھی شر ہے کائنات میں وہ نبی کے نور سے, بولیں گے تو بات بولیں گے, نبی کے نور سے مٹ جانے والا ہے. اس کا مطلب ہے نبی کا نور اتنا تیز اور طاقتور ہے کہ کوئی اندھیرا اس کے سامنے دکھ نہیں سکتا. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا حسین کا ذکر مٹا کیوں نہیں سکی, کیونکہ اسی سورج نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. محفوظ کرتے چلیے گا نقطہ, حسین منی وانا من الحسین. دوسری وجہ بڑی عجیب لکھی, اور یہی تک مجھے اپنے سننے والوں کو لانا تھا. ایک ایک مومن, ایک ایک نوجوان میرے ساتھ ہو جائے, ان بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہو. توجہ کیجئے گا, انہوں نے لکھا یہ جو سورج ہے اس کی موجودگی میں ستارے بھی ہوتے ہیں, چاند بھی ہوتا ہے. سورج کی موجودگی میں چاند اور ستارے کہیں چلے نہیں جاتے, مگر سورج کا نور اتنا تیز ہے کہ وہ سارے انوار پہ غالب آ جاتا ہے.
نہیں میں شکر گزار ہوں ان کا جو اس مشکل بات پہ بول پڑے، لیکن تھوڑی سی توجہ یہ نوجوان دوست میرے ساتھ کریں تو پھر منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا کہا انہوں نے کہ اتنا غالب نور ہے کہ سورج چاند کو بھی چھپا دیتا ہے، ستاروں کو بھی چھپا دیتا ہے۔ ابھی آپ کو ستارے اور چاند دونوں نظر آ رہے ہیں، نہ ستارے غروب ہوتے ہیں نہ چاند غروب ہوتا ہے، آتا جاتا سورج ہے۔ اور یہ کل بتا چکا کہ جو آپ کی مشرق ہے وہ کسی کی مغرب ہے۔ جنہیں یاد ہے وہ تو ہاتھ بلند کرے نا۔ جو آپ کی مشرق ہے وہ کسی کی مغرب، جو کسی کی مغرب ہے وہ آپ کی مشرق ہے۔ اس کا مطلب ہے مغرب اور مشرق سورج کی نہیں میری اور آپ کی ہوتی ہے۔ مغرب اور مشرق سورج کی نہیں میری اور آپ کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مشرق مغرب ہمارے لیے ہے۔ سورج اپنی جگہ وہی رہتا ہے، کبھی اس کونے میں چلا جاتا ہے، یہاں غائب ہوتا ہے تو کہیں ظاہر ہوتا ہے، لیکن چاند اور ستارے اپنی جگہ رہتے ہیں۔ لیکن جب دن کو سورج آتا ہے تو دن کے سورج کا نور اتنا تیز ہے کہ وہ قمر کو بھی چھپا لیتا ہے، ستاروں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تو اب شیخ علی اکبر نہاوندی کا جملہ سنیے، انہوں نے لکھا کہ اس سورج نے فرمایا جو نبوت کا سورج ہے کہ اہتدوا بالشمس والقمر، ہدایت حاصل کرو سورج سے بھی چاند سے بھی۔ نہیں پیچھے والے آج میرے ساتھ نہیں ہیں، ہاتھ بلند کرتے رہیے گا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ہدایت حاصل کرو۔ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سورج سے بھی چاند سے بھی، اور اگر سورج اور چاند کو نہ پاؤ تو پھر ستاروں کی طرف دیکھنا۔ پلٹ کے پوچھا گیا سرکار ستارے کتنے ہونے چاہیے؟ کہ بس دو۔ میرے مسلک کا حوالہ نہیں ہے، امام خارزمی نے اس روایت کو لکھا، اور روایت کیا ہے کہ ستارے کتنے ہوں؟ کہ دو۔ کون سے ستارے؟ کہ ایک ستارے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے ستارے کو حسین کہتے ہیں۔ تو اگر سورج ہاتھ سے نکل جائے تو چاند کی طرف دیکھو، چاند ہاتھ سے نکل جائے ستاروں کی طرف دیکھو۔ یعنی میں ترجمہ کر کے کہتا ہوں اگر نبی کو نہ پا سکو علی سے ہدایت حاصل کرو، علی سے ہدایت نہ حاصل کر سکو حسن و حسین سے ہدایت حاصل کرو۔ مگر کمال یہ ہے کہ جب نبی کا نور سامنے آتا ہے تو چاند کا نور بھی مان پر جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور ستاروں کا نور بھی چھپ جاتا ہے۔ تو اب وہ جملہ جس کے لیے میں نے ساری محنت کی آپ کے حوالے کرو، انہوں نے لکھا یہی دلیل ہے کہ نبی کی موجودگی میں سارا علم رکھتے ہوئے علی میں ولایت کا چاند ہوتے ہوئے کبھی کوئی شرعی فیصلہ نہیں سنایا۔ اچھا نہیں ہو سکتا ہے کوئی کتابیں پڑھنے والا میرا نوجوان دوست بھائی ممبر سے اترنے کے بعد ویدی صاحب قبلہ آپ نے یہ کہا تھا کہ نبی کی موجودگی میں علی نے کبھی کوئی شرعی فیصلہ نہیں سنایا، تو ایسے تو کئی واقعات موجود ہیں جب سنایا ہے نبی کے حکم پہ سنایا ہے۔ اب مسئلہ، اور یہ آپ کی امامت کا بنیادی عقیدہ ہے جو آج نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسے محفوظ کیجئے گا اور ساری زندگی کسی نہ کسی منزل پہ یہ کام آئے گا۔ جیسے قرآن ناطق اور صامت ہوتا ہے ویسے حجت بھی ناطق اور صامت ہوتی ہے۔ جب تک رشتے میں بڑی حجت موجود ہو اس سے چھوٹی حجت فیصلہ نہیں سناتی۔ مثلا نبی موجود ہے کبھی علی فیصلہ نہیں سنائیں گے، علی موجود ہے حسن فیصلہ نہیں سنائیں گے، حسن موجود ہے حسین فیصلہ نہیں سنائیں گے، حسین موجود ہے زین العابدین فیصلہ نہیں سنائیں گے، زین العابدین موجود ہے محمد باقر فیصلہ نہیں سنائیں گے، محمد باقر موجود ہے جعفر صادق فیصلہ نہیں سنائیں گے، جعفر صادق موجود ہے موسیٰ کاظم فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ توجہ ہے، موسیٰ کاظم موجود ہے علی رضا فیصلہ نہیں سنائیں گے، علی رضا موجود ہے محمد تقی فیصلہ نہیں سنائیں گے، محمد تقی موجود ہے علی نقی فیصلہ نہیں سنائیں گے، علی نقی موجود ہے حسن عسکری فیصلہ نہیں سنائیں گے، حسن عسکری موجود ہے مہدی فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں جب سب جا چکے تو فیصلہ صرف میرا امام سنائے گا۔ آج کے زمانے میں صلوات پڑھ دیجئے بابا جی والا۔ آج کے زمانے میں صرف میرے زمانے کا امام فیصلہ سنائے گا، یعنی جب تک بڑی حجت ہوتی ہے فیصلہ نہیں سناتا، حتیٰ کہ حجت کا ہے
کیا فیصلہ سناؤ؟ تو جو بڑی حجت ہوتی ہے وہ ناطق بولتی ہوئی ہوتی ہے، جو چھوٹی حجت ہوتی ہے سن و سال میں، حجتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، یہ 14 ایک ہے، ان کا نور ایک ہے۔ میں ظاہری سن و سال کی بات کر رہا ہوں، مرتبے میں نبی علی سے بڑے ہیں، ظاہر ہے علی حسن سے بڑے ہیں کیونکہ بابا ہیں، اور نبی کی حدیث بھی ہے، حدیث کیا ہے؟ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما، حسن و حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان سے افضل ہے۔ جی یہ ہے مکمل حدیث، ان کا بابا ان سے بولیں گے بعد ان سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی کوئی حجت جو سامت ہو وہ ناطق کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں دیتی۔ اسی طرح نبی کا نور اتنا غالب تھا کہ علی نے نبی کے ہوتے ہوئے کبھی شرعی فیصلہ نہیں سنایا۔ ہاں ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ نبی نے کسی سے اونٹ خریدا، توجہ ہو جائے تو پھر واقعہ آپ کے حوالے کروں، دل چاہ رہا ہے؟ یہ 3 نمبر گلی سے آگے میں مطمئن نہیں ہو پا رہا، جو آخر تک موجود ہے، آپ سلامت رہیں۔ توجہ کیجئے گا، نبی نے ایک شخص سے ایک ناکہ ایک اونٹنی خریدی، جو ناکہ لینے والا تھا اس نے پیسے لے لی اور قیمت لینے کے بعد یہ کہنے لگا آپ نے مجھے قیمت نہیں دی۔ توجہ، آپ نے مجھے قیمت نہیں دی۔ اب فیصلہ کون کرے؟ بھئی شریعت کا قاضی کون بنے؟ شریعت کے بانی کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ۔ شریعت کا فیصلہ اب کون کرے؟ بانی شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ تکرار ہوئی، آوازیں بلند ہوئی، تو ایک بہت قریبی صحابی رسول گزر رہے تھے، دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ کہ بھئی یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے قیمت لی ہے، میں اس کو قیمت دے چکا ہوں، یہ کہتا ہے قیمت نہیں لی، اونٹ میرے حوالے نہیں کر رہا۔ کہا اچھا، کہ تم فیصلہ کرا دو؟ کہ سرکار بھی کرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے خادم ہیں۔ کہ اچھا کیسے کراؤ گے؟ کہ آپ ہی کی شریعت کہتی ہے 2 عادل گواہ چاہیے۔ تھک کے سن رہے ہیں آپ؟ تھک کے نہیں سننا؟ کیا کہا؟ 2 عادل گواہ چاہیے۔ کہ کوئی گواہ؟ بھائی گواہ تو کوئی نہیں ہے، فیصلہ اکیلے میں ہوا تھا، سودا اکیلے میں ہوا تھا۔ اب یہ بحث چل رہی تھی، ایک اور صاحب آگئے، کہنے لگے بھائی کیا بحث چل رہی ہے؟ کہ بھئی یہ رسول سے اس نے قیمت لے لی ہے، یہ کہتا ہے قیمت نبی نے نہیں دی، میں اونٹ نبی کو نہیں دوں گا۔ کہا اچھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی گواہ؟ بیدار ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ، یا رسول اللہ کوئی گواہ؟ کہ بھئی گواہ تو کوئی نہیں، سودا تو اکیلے میں ہوا۔ کہنے لگے سرکار پھر ہم تو شریعت کے پابند ہیں، کیا کریں؟ آپ ہی کی شریعت کہتی ہے جب تک 2 عادل گواہ نہ ہو تب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ کہا اچھا تم بھی رہنے دو۔ پھر ایک اور صاحب آ گئے، کہنے لگے بھئی یہ رشیو لگا ہوا ہے، سرکار تو عالم یہاں باہر کھڑے ہیں، یہ اونٹ والے سے بحث کر رہے ہیں، یہ تو سرکار کا مرتبہ ہی نہیں ہے۔ کہ بھئی بحث یہ چل رہی ہے کہ نبی نے اسے قیمت دی ہے، توجہ، نبی نے اسے قیمت دی ہے، یہ کہتا ہے نبی نے پیسے نہیں دیے، میں اونٹ مصطفیٰ کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں سرکار گواہ لائیے، نبی کہہ رہے ہیں کہ گواہ نہیں ہے، اب فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ سرکار یہ بات تو ہے، شریعت تو یہی کہتی ہے، بانی شریعت کو شریعت بتائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے میں دور سے علی کا نور نظر آیا، نور کے ماننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، علی کا نور نظر آیا، چلتے ہوئے سامنے آئے کہ یا علی تم ہی فیصلہ کرا دو۔ توجہ، میں نے کہا جب تک نبی حکم نہ دے تب تک سامت حجت فیصلہ نہیں کراتی۔ نبی کی زندگی میں علی نے فیصلہ نہیں کرایا، تو علماء اہل سنت نے لکھا کہ علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ قضیہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہ یا علی دیکھو بات ایسی ہے کہ میں نے اسے قیمت دی ہے، اسے اونٹ خریدا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے اور یہ اونٹ میرے حوالے نہیں کرتا۔ کہنے لگے پھر یہ کیوں کھڑے ہیں؟ اس سے زیادہ آسان کر کے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرایا حضور، آپ کہنے لگے یا علی گواہی نہیں،
گواہ ہوں تو پتہ چلا گواہ مانگنے کی عادت بڑی پرانی تھی. شریعت تو یہی کہتی ہے تو گواہ مانگے, مصطفیٰ سے گواہ مانگے, ہے ہی نہیں, کہاں سے لائیں؟ دوسرے صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے حضور آپ نے کیا فیصلہ کرایا؟ کہنے لگے بھائی گواہ نہیں ہے, جو انہوں نے کہا وہی میرا بھی نظریہ. تیسرے صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے حضور آپ کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کہ یا علی اب تم فیصلہ کراؤ. علی نے اونٹ والے کی طرف دیکھا, بیدار ہو جائیے خدا کے لیے, اس سے علی کہتے ہیں. اونٹ والے کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا یہ بتا تو نے مصطفیٰ سے قیمت لی ہے؟ کہنے لگا نہیں. نبی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اسے قیمت دی ہے؟ کہاں؟ بس علی نے ذوالفقار کو نکالا, اونٹ والے کا سر قلم کیا اور انہیں دیکھ کے کہنے لگے جس کے کہے پہ بغیر دیکھے خدا مان لیا اس سے گواہ مانگ رہے ہو. پروردگار آپ کا ذوق مودت شاد و آباد و سلامت رکھے, اس مجمع کو نظر بد اور وبا سے محفوظ رکھے. توجہ کیجئے گا, جس کے کہے پہ بغیر دیکھے خدا مان رہے ہو تب تو گواہ نہیں مانگا, آج مصطفیٰ سے گواہ مانگ رہے ہو تو یہ فیصلے وہ ہیں جو نبی کی زندگی میں علی نے کیے تو ہیں مگر نبی کے کہنے پر. تیسری وجہ یہ لکھی شیخ علی اکبر نہوندی نے, پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے, محفوظ کرتے چلیے گا. تیسری وجہ یہ لکھی, ایک یہ کہ ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور جو حشرات ہیں ضرر پہنچانے والے کیڑے, سانپ, بچھو, یہ چلے جاتے ہیں. تو نبوت کے سورج کا بھی یہی عالم ہے, مومن کو ضرر پہنچانے والے سانپ نور مصطفیٰ سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی کہ مصطفیٰ کا نور اتنا غالب ہے کہ سب انوار پہ غالب آ جاتا ہے. بولیں گے تو بات بنے گی, سب انوار پہ. کل کی تقریر جن کے ذہنوں میں ہے جملہ انہیں ہدیہ کر رہا اور وہ میرا ساتھ دے, جملہ ضائع نہ کیجیے گا, جملے کی قدر کیجیے گا. وہ نور جو علی جیسے نور ولایت پہ غالب آ جاتا ہے, جو ایسا سورج ہے جو چاند اور ستاروں کو چھپا دیتا ہے, میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب وہ نور چادر میں آیا تو فرشتے کو وہ نور نہیں نظر آیا, پلٹ کے کہنے لگا وہ من تحتل کی ساتھ, چادر کے نیچے کون ہے؟ اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے اہل بیت کی ذات پر. تیسری وجہ آپ کے حوالے محفوظ کرتے چلیے گا, عشرہ اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے اور کل فضائل کے اعتبار سے آخری تقریر اور کئی نتیجے آپ کے حوالے کروں گا. جملہ سنیے, شیخ علی اکبر نہوندی نے لکھا کہ یہ سورج جو ہے اسے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں کم از کم علی نے یوں کر کے بلایا. اس کا مطلب ہے یہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر طلوع ہوا ہے. توجہ, یہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر طلوع ہوا ہے. تو پھر اگر مصطفائی سورج ڈوبنے کے بعد طلوع نہ ہو تو پھر تشبیہ پوری ہی نہیں ہوتی. تشبیہ تو پوری نہیں ہوتی. اگر ڈوبنے کے بعد نور مصطفیٰ واپس ظاہر نہ ہو, دوبارہ ظاہر نہ ہو تو تشبیہ پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے دنیا فنا ہونے سے پہلے یہ نور ایک بار اور آئے گا. اسی عقیدے کو تو رجب کہتے ہیں.
سنیے روایت سنیے، بیدار ہو گئے کہ مومن رضاکار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ آپ کے حوالے کر رہا ہوں روایت، صاحب الزام الناصب علامہ علی یزدی حائری نے لکھا، غیبت پہ ان کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور کتابوں میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی لکھی، صاحب نوائب الطہور علامہ حسن میر جہانی طباطبائی نے بھی لکھی، صاحب شہاب ثاقب نے بھی لکھی، اور صاحب الزام الناصب نے بھی لکھی، اور صاحب مستدرک الوسائل علامہ محدث نوری نے بھی لکھی۔ پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے تو کافی ہونے چاہیے۔ روایت سنیے، سائل آیا ہے میرے 5ویں امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا مولا یہ رجب کا منظر کیسا ہوگا؟ اب خدا کے لیے ایک شخص بیدار ہو جائے اور میری طرف دیکھتا رہے۔ امام نے فرمایا میں یہی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں، کوفے کے قریب شیطانی لشکر جمع ہو رہا ہے، کوفے کے قریب شیطانی لشکر جمع ہو رہا ہے، آدم سے لے کر تابا خاتم اور خاتم سے لے کر تابا مہدی جتنے شیطانی نمائندے ہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ امام اپنے زمانے میں بتا رہے ہیں کہ میں چشم امامت سے نور امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے شیطانی نمائندے ہیں سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ شیطان نے لشکر بنا لیا ہے، ہمارے بیٹے کا ظہور ہو گیا ہے، اور ایسے میں ایک طرف، اب مجھے نہیں پتا جملہ کیسے سنیں گے، ایک طرف ناریوں کا لشکر ہے، ایک طرف نوریوں کا لشکر ہے، ایک طرف ناریوں کا لشکر، ایک طرف نوریوں کا لشکر، اور ایسے میں جنگ چھڑی، ایسے میں جنگ چھڑی، اور یہاں شیطان کے لشکر نے حملہ کیا تو ازل سے لے کر ابد تک جتنی شیطانی قوتیں تھیں وہ ابلیس کے ساتھ آ کر مل گئی، اور مہدی کے ساتھ صرف 313 تھے، مہدی کے ساتھ صرف 313 تھے۔ ایسے میں اتنے بڑے لشکر نے حملہ کیا تو میرے بیٹے کا لشکر پیچھے ہٹے گا، اور حتیٰ کہ اتنا پیچھے ہٹے گا کہ ان کی ایڑیاں فرات کے پانی میں ڈوبنے لگیں گی۔ ایسے میں مہدی نجف کی طرف دیکھیں گے، نجف کی سرزمین ہلے گی، قبر پھٹے گی، ابو تراب میں سے اٹھے گا، آواز دے کے کہے گا میرے لال مہدی گھبرانا نہیں، مدد کو علی آ گیا ہے۔ میرا خیال اچھی نہیں لگ رہی، ہاں چہروں پہ تو نظر آنا چاہیے، مسکراتے کھلکھلاتے چہرے ہوں۔ جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مرادیں پائے گا، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک مل کے نعرہ حیدری۔ توجہ کیجئے گا، بہت نادر اور بڑی نایاب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایسے میں 5ویں امام کہہ رہے ہیں، ایک طرف نور والا لشکر، ایک طرف نار والا لشکر۔ شیطان کو مہلت بھی تو ملی ہے نا، مگر ترجمہ کرنے والوں نے یہاں ایک باریک غلطی کی ہے۔ اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، اللہ نے اسے کہا تھا یوم وقت معلوم تک کی مہلت، ایسا دن جس کا وقت مجھے معلوم ہے، اور وہ دن میرے زمانے کے امام قیامت کا دن ہے۔ یعنی شیطان کے پاس مہلت کب تک کی ہے؟ بولے گے تو بات بنے گی نا، شیطان کے پاس کب تک کی مہلت؟ میرے مولا کے ظہور تک۔ ایسے میں نجف کی سرزمین پھٹے گی، ابو تراب بالوں سے تراب جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، آواز دے کے کہے مہدی میرے لال گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں، علی جمع ہو جائیں گے، پھر جنگ شروع ہوگی۔ ایسے میں ایک مرتبہ شیطان کا پورا لشکر اپنی پوری طاقت سے حملہ کرے گا، جیسے ہی حملہ ہوگا یہ لشکر پھر پیچھے ہٹے گا، ایک مرتبہ مدینے کی زمین میں زلزلہ آئے گا، قبر پھٹے گی، رسول آواز لے کے کہیں گے میں نے دنیا میں جنگ نہیں کی مگر مہدی تیری نصرت کو محمد تلوار لے کے آ گیا ہے۔ سب مل کے آخر تک مولا کا نام لیجئے نا۔
آج سمجھ میں آیا اللہ کے حبیب نے تلوار اٹھائی کیوں نہیں؟ کوئی وقت معین ہے جہاں کائنات کا حبیب تلوار لے کے آئے گا اور اپنے بیٹے کی نصرت کرے گا. تو اب یہ منظر سننے والا نہیں ہے, ایک ایک مومن کو ہدیہ کر رہا ہوں, آنکھ بند کر کے تصور کرنے والا ہے. ایک طرف مصطفیٰ کھڑے ہیں, ایک طرف بیدار ہو جانا خدا کے لیے, ایک طرف مرتضیٰ کھڑے ہیں, بیچ میں میرے زمانے کا امام ہے. کیسی تفسیر ہو رہی ہے؟ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اب ہوا کیا؟ سورج اور چاند ایک جگہ اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے, سب متفق جمع ہو گئے. پیچھے والے جو 3 نمبر گلی میں کھڑے سب متفق. سورج اور چاند جمع ہو گئے. اب میری نہ مانیے, قرآن کی مانیے. سورہ قیامت میں ایک قیامت کی آیت رکھی ہوئی ہے, سب ساتھ ہیں. بچوں میں الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن قیامت کی بات کر کے اللہ کہتا ہے جب قیامت میں سورج چاند جمع ہو جائیں گے, اس دن ظالم کہے گا آج بھاگنے کا رستہ ہی نہیں ہے. بات بھی پڑھی ہے اہل بیت کی ذات. بھی بلندر صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ. کیا کہے گا انسان؟ آج تو بھاگنے کا رستہ ہی نہیں ہے. کون کون جمع ہو گیا؟ سورج اور چاند. اگر یہاں تک آ گیا ہوں اور یہ آیت پڑھی ہے اور یہ جملہ نہ کہوں تو بات ادھوری رہ جائے گی. تو سورج اور چاند صرف ایک تو نہیں ہے, ایک اور سورج بھی ہے, ایک اور قمر بھی ہے. 3 شعبان کو حسینیت کا سورج آیا, 4 شعبان کو عباس قمر بن کے. ایک طرف عباس اور حسین, ایک طرف مصطفیٰ اور مرتضیٰ. اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کا رستہ نہیں ہے, آج بھاگنے کا رستہ نہیں. وہ سورج اور چاند, یہ سورج اور چاند. اور آج اللہ جمع کر کے بتا رہا ہے دیکھو اگر آج عباس اور مہدی نے مل کے حملہ کیا, شاید میں یہ جملے کل پڑھتا 8 محرم کو, لیکن اگر یہاں تک آ گیا ہوں تو 2 جملے سن لیجئے. صرف اتنے ہی مومنین چاہتے ہیں. خوشبودیے مولا غازی عباس سلمدار, شہنشاہ وفا, شیر کربلا, سکائے سکینہ, دعائے سارا, مولا کمرے بنی ہاشم, شبیہ علی, بلندتر صلوات. دیکھیں میں آپ نے نعرہ لگایا, میں شکر گزار, داد دی, ہاتھ بلند کیے, لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ خطیب علم غیب نہیں جانتا. تو میں تو نہیں جانتا کہ آپ آمادہ ہیں یا نہیں, پتہ کیسے چلے گا اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے. تو ہاتھ بلند کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے. اللہ کہہ رہا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. اس دن جب سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے تب انسان کہے گا آج بھاگنے کا رستہ نہیں ہے. تو بس اس دن بتانا یہ ہے مہدی کے دشمن کو عباس ماریں گے, عباس کے منکر کو مہدی ماریں گے. مہدی کے دشمن کو عباس ماریں گے, عباس کے دشمن کو. اور ایک اعلان ہوگا, بڑے اچھے اشعار آپ سنتے ہیں میری تقریر سے پہلے. پروردگار ان سارے پڑھنے والوں کو جو مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
دل چاہ رہا ہے 4 مصرے آپ کے حوالے کرنے کا. میں بہت زیادہ اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مگر آپ کے ذوق سماعت نے مجھے آمادہ کر دیا. پڑھوں 4 مصرے. جب پشت ذوالجناح پہ ہوں گے امام دین. یاد رکھیے گا، مصطفیٰ آ گئے ہیں، مرتضیٰ آ گئے ہیں، ابو الفضل عباس آ گئے ہیں، سید الشہداء آ گئے ہیں. اب ایک مومن میرے ساتھ ہو جائے اور اپنی نظروں کو مجھ پر مرکوز کر لے. مصرعات کے حوالے. جب پشت ذوالجناح پہ ہوں گے امام دین، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے ہر لائن. جب پشت جب پشت ذوالجناح پہ ہو گئے امام دین، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پوری توجہ، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے ہر لائن. ملعونوں کو پناہ ملے گی نہ پھر کہیں. جب پشت ذوالجناح پہ ہوں گے امام دین، پھر سن لیجیے. جب پشت ذوالجناح پہ ہوں گے امام دین، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے ہر لائن. ملعونوں کو پناہ ملے گی نہ پھر کہیں. ہوگا یہ حکم ہادی تورا زمین کو، ارے سہنے فلک میں گار جو ہر ایک نہیں. جو منتظر ہے وہ بولے. اس دن سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے. کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ ایک بلکہ دو نوری شخصیات کا مکالمہ آپ کے حوالے کروں. یہ میرے نوجوانوں کی کثرت ہے یہاں پر، اور پروردگار ان کی جوانی کو سلامت رکھے جناب علی اکبر کے صدقے میں. بچپنے میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلیاں بوجھی ہیں کبھی؟ آج جنہوں نے بوجھی ہیں وہ تو میرے ساتھ دے نا. پہلی تو سمجھتے ہیں نا، اخباروں میں، میگزینز میں پہلیاں آیا کرتی تھی. کچھ تبادل ذہنی ہے، کچھ سوالات ہیں. تو میرے سامنے بھی کچھ پہلیاں ہیں. نہیں، آپ نے نہیں بوجھنی. اجازت دیں کہ پیش کروں. پہلیاں ہیں سلمان اور ابو ذر کی. سرزمین پنجاب میں اس سے پہلے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی. آپ کے حوالے کر رہا ہوں پہلی مرتبہ، بالکل تر و تازہ، آپ کے چمکتے چمکتے چہروں کی طرح. عرب میں آج بھی رواج ہے. جو عرب معاشرے کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلیاں ان کے لٹریچر کا حصہ ہے. تو ایسے میں سلمان اور ابو ذر دونوں صحابی رسول. ایک اصطلاح ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، اصحاب صفا. بزرگ تشریف فرما یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اصحاب صفا کیا ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا. چبوترا تو سمجھتے ہیں نا. کچھ اصحاب ایسے تھے جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، وہ وہیں رہا کرتے تھے. کھانا نبی کی طرف سے، رہن سہن نبی کی طرف سے. سلمان بھی انہی اصحاب صفا میں شامل ہیں. سلمان کا بھی اپنا گھر نہیں ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آخر تک؟ توجہ کیجئے. سلمان کا بھی اپنا گھر نہیں ہے. ایسے میں مسجد نبوی کے صفا پر اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے پہلیاں پوچھ رہے ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. سارے ایک دوسرے سے پہلیاں پوچھ رہے ہیں. تو سرکار ابو ذر بھی تشریف فرمائے. ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو منا اہل بیت کی مسند پر ہے. کون؟ حضرت سلمان. تھک تو نہیں رہے نا؟
حضرت سلمان کا گزر ہوا، حضرت ابوذر نے آواز دی. اب یہ تو یاد ہے کہ ہجرت کے موقع پہ سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا ہے، تو وہ اس کو بھائی ابوذر کہتے ہیں، ابوذر بھائی سلمان کہتے ہیں. حالانکہ سلمان کی عمر تقریباً 350 ایک روایت کے مطابق اور 650 ایک روایت کے مطابق مکتب تشیع میں. اتنے پیر سنی کے عالم میں ہے سلمان. دیکھا ابوذر نے، بھائی سلمان آؤ تم بھی پہلیاں بھوجو. عربی میں صلوات پڑھیے. عربی میں پہلی کو میری طرف دیکھتے رہیے، وہ اپنا کام کر لیں گے. لغز کہتے ہیں، لام غین سے لغز. لفظ یاد رہے گا. سلمان نے پلٹ کے، اور ایک لفظ ہے لام غین واو لغو، بےہودہ باتیں. تو اب سلمان کا جملہ سنیے. بھائی ابوذر، ما بین اللغز واللغو الا حرف واحد. دیکھ لو پہلیاں بوجھنے سے پہلے لغز اور لغو میں ایک ہی حرف کا فرق ہے. اسے علی کا صحابی کہتے ہیں، اسے نبی کا چاہنے والا کہتے ہیں. کہ نہیں میں بھی کوئی کم نہیں ہوں اگر تم 10 درجے ایمان پہ ہو. 9واں درجہ میرا بھی ہے، 9واں درجہ میرا بھی ہے. کہا اچھا پوچھو. کہا بھائی سلمان پہلے تم پوچھو، تم بڑے ہو. کہا بڑے پن کا ہی مظاہرہ کر رہا ہوں، میں نے پوچھ لی تو پوچھنے کے قابل نہیں رہو گے. نہیں اس طرح تو نہیں سنا سکتا، تھوڑی سی بیداری چاہیے. ہاں گھر کی بات ہے، کل پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھو اتنی بلند آواز سے کہ سارے لاہور کو پتہ چلے آپ سننا چاہتے ہیں. اب سلمان سے ابوذر کہہ رہے ہیں، سلمان بھائی تیار ہو جاؤ، پہلی آ رہی ہے. اب یہ پہلیاں کوئی بچکانہ پہلیاں نہیں ہیں، قرآن کے آئینے میں نظر آئیں گی. سورج چاند کا تذکرہ نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی یہ پہلی نہ سناتا. دل چاہ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا. حضرت ابوذر نے کہا بھائی سلمان سمجھ کے بیٹھو، پہلی آ رہی ہے. کہا بولو. الشمس رأیت القمرین. سلمان میں نے ایک سورج پر 2 چاند دیکھے ہیں. سلمان نے پلٹ کے کہا یہ بھی کوئی پہلی ہے. منکب النبی الحسن والحسین. پوری بیداری چاہیے مجھے ایک مومن کی. ایک بھی جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے 7 دن کی محنت کا افسوس رہ جائے گا. الشمس رأیت القمرین، میں نے ایک سورج پر 2 چاند دیکھے. لڑکے کہنے لگے ابوذر یہ بھی کوئی پہلی ہے، میں نے بھی نبی کے کاندھوں پہ حسن حسین دیکھے ہیں. اب ابوذر پریشان تو ہوئے، بھائی میں نے تو اپنے پاس سے بڑی مشکل پہلی بھیجی تھی، سلمان نے تو یوں موج لی. اب ہیں بھی دونوں صحابی، ایک 10 درجے ایمان، ایک 9 درجے ایمان. تو اب دیکھیے گا کہ قرآن کا تناظر کیسے نظر آتا ہے پہلیوں میں. کہنے لگے اچھا اب کرتا ہوں مشکل سوال. اب قرآن کی آیت سے سوال کر رہے ہیں. من نباء العظیم. بھائی سلمان بتاؤ یہ نباء عظیم آپ تو جانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اما یتساءلون عن النباء العظیم. یہاں چاند رات کی مجلس میں بہت تفصیل پہ اس سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ تم سے عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. اور یہ تو بتا چکا ہے اختلاف سورج میں نہیں چاند میں ہوتا ہے. اختلاف چاند میں ہوتا ہے. تو وہ بڑی خبر کیا ہے؟ بھائی سلمان آپ کیوں گھبرا گئے؟ آپ نے جواب نہیں دینا. 1400 سال بعد آپ کو بڑی آسان لگ رہی ہیں مجلس سے سن کے. اس وقت یہ بڑی مشکل پہلیاں تھی. ابوذر نے کہا سر اٹھاؤ بھائی سلمان، من نباء العظیم. یہ نباء العظیم کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے من هو الصراط المستقیم. جو صراط مستقیم ہے وہی نباء العظیم ہے. بہت تیزی کے ساتھ من نباء العظیم، جو نباء عظیم ہے وہی صراط مستقیم ہے. اچھا
اب سنو سوال، تیار ہیں آپ؟ میں یسقی شرابن طہورا، اللہ کہتا ہے کہ قیامت میں ان کا رب انہیں، پروردگار انہیں شراب طہورا پلوائے گا۔ کون پلائے گا؟ وہ تو بدن رکھتا نہیں۔ کون پلائے گا؟ وہ تو بدن رکھتا نہیں۔ پلٹ کے کہنے لگے الذی کان سعیکم مشکورا، جس سے روٹیاں لے کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس سے اچھا کیا سوال ہو گئے؟ تین۔ پہلا یہ، میں نے ایک سورج پر 2 چاند دیکھے۔ سلمان نے فوری پلٹ کے کہا میں نے بھی نبی کے کاندھے پہ حسن و حسین دیکھے۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ نبائے عظیم کیا ہے؟ کہ جو صراط مستقیم ہے وہی نبائے عظیم ہے۔ تیسرا سوال قیامت میں شراب طہورا کون پلائے گا؟ کہ جس کے گھر سے روٹیاں لے کے شکریہ ادا کرتا ہے وہی ساقی کوثر ہے، وہی پلائے گا۔ اب توجہ، جنہیں پڑی ہوئی مجلس سے یاد ہے ذرا وہ سر اٹھائیں، ہاتھ بلند کریں اور میری طرف دیکھیں۔ پلٹ کے کہنے لگے رائتو حدیدا ماطرا من السماء، سلمان میں نے آسمان سے لوہا برستے دیکھا۔ کاذ نادى جبرائیل بلا فتى، توجہ کیجیے گا، ایک جملہ سنیے اور میں مصائب کی طرف آ گیا۔ کیا عرض کیا؟ رأیت حدیدا ماطرا من السماء، میں نے آسمان سے، ہاں مجھے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے، بولتے رہیں گے تو منزلیں آسان ہے۔ رأیت حدیدا ماطرا من السماء، میں نے آسمان سے لوہا برستے دیکھا۔ پلٹ کے کہا سلمان نے اسی دن کی بات کر رہے ہو نا جس دن جبرائیل لا فتح کہتا ہوا آیا؟ سلمان سے ابو ذر کہنے لگے تم تو بڑی آسانی سے بوجھ رہے ہو بھائی۔ اب سنو بڑی مشکل پہلی، من الذی لیس لہ زوجتان فی جنات العلا، وہ کون ہے جنت میں جس کی ایک سے زیادہ زوجہ نہیں ہوگی؟ جو حیرت سے پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے تھوڑا سا توجہ میری طرف کریں گے، تقریر ختم کر دی میں نے۔ کون ہے جس کی جنت میں؟ حدیث رسالت ہے کہ مومن کو علی کو ماننے کا صلہ یہ ملے گا کہ جتنی اس کی بدن کی رگیں ہیں اللہ جنت میں اتنی حوریں عطا کرے گا۔ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہو، اللہ اتنی حوریں عطا کرے گا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ وہ کون ہے کہ سب مومنوں کو تو اتنی حوریں ملیں گی مگر اس کی ایک ہی زوجہ ہوگی؟ مسکرا کے کہنے لگے من کانا فی الدنیا ہاکذا، جو دنیا میں بھی ایسا ہے۔ نہیں میں نے بات کہہ دی اور اکثریت کے سروں سے گزر گئی ہے۔ جو دنیا میں بھی ایسا ہے، کیا مطلب؟ سیدہ کے ہوتے ہوئے علی پر دوسری شادی حرام تھی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف جائز نہیں، اخلاقاً نہیں، حرام تھی۔ پتا چلا اس نور مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں جو شریعت علی کے لیے بھی بدل دیتی ہو۔ جو شریعت علی کے لیے بھی بدل دیتی ہو، جیسے جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے دوسرا عقد نہیں کیا، ویسے سیدہ کے ہوتے ہوئے علی پر دوسری شادی حرام تھی جب تک سیدہ۔ اگر کوئی اور عقد بھی کیا ہے اور اس بی بی کا نام فاطمہ بھی تھا تو اس بی بی کو اس نام سے نہیں پکارا، یہ کہہ کے نہیں پکارا کہ یا علی کہیں بچوں کو ماں یاد نہ آ جائے۔ آج 7 محرم آ گئی، آج رونے کے لیے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے۔
آج حسین کے خیموں سے لتش کی آوازیں آ رہی ہیں. آج کی رات سے میرے نوجوانوں چہروں پہ مسکراہٹ نہ رکھنا، کسی خوشی میں مشغول نہ ہونا، صرف یا حسین کی صدا لبوں پر ہو. گریبان کو چاک کر کے ایسے نکل جاؤ جیسے یتیم بچہ باپ کے بعد نکل جاتا ہے. کل 3 دن کا مہمان رہ گیا حسین رضا خانوں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اشقیہ نے حکم دیا حسین یہ خیمے فرات سے ہٹائے جائیں. عباس نے آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے خط کھینچ دیا. اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو عبور کرے. میں کہوں گا عباس آج تو یہ خط کوئی عبور نہیں کرے گا، مگر شام غریباں یہ خط بہت پیچھے رہ جائے گا، ظالم علی کی بیٹی کے خیمے میں ہوگا. بلند آواز سے رونا زیادہ ہے. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو ایسے چیخ مار کے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. اجرکم اللہ. آج اس یتیم کا تذکرہ کرنا ہے جو ایک مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے. آج قاسم گل بدن کا تذکرہ. ابھی مہندی برآمد ہوگی. میری مائیں بہنیں میرے نوجوان اس مہندی پہ منتیں اٹھاتے ہیں. پروردگار تجھے قاسم کی سہرے کا واسطہ ان منتوں کو بھر لا. اس ماں کی منت تو پوری نہ ہو سکی. اجرکم اللہ. جس ماں کی تمنا تھی کہ اپنے بیٹے کا صحرا دیکھے، لیکن جانتے ہو حسین نے قاسم کا عقد کیوں کرایا؟ حسین نے کربلا میں سارے غموں کو جمع کر دیا. جس کا بھائی مارا جائے وہ عباس کی مصیبت کو یاد کرے، جس کا جوان بیٹا مارا جائے وہ علی اکبر کی مصیبت کو یاد کرے. اگر کسی گھر میں کوئی بچہ گزر جائے تو وہ علی اصغر کی مصیبت کو یاد کرے. اور اگر کہیں کوئی داماد مارا جائے تو کوئی حسین سے یہ نہیں کہہ سکتا حسین یہ غم کربلا میں نہیں تھا. اجرکم اللہ. حسن مجتبیٰ کا لال، وہ واحد مظلوم ہے علی کا یہ بیٹا. کائنات کا جو جنازہ گھر سے نکلتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، مگر یہ وہ جنازہ ہے جو ایک مرتبہ گھر واپس بھی آیا اور جو کفن سفید تھا وہ سرخ ہو کے آیا. جملے سنتے رہنا بڑے حوصلے سے. ایک مرتبہ جب آخری وقت آیا نا حسن مولا کا تو حسین نے بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. دیکھا حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا بھیا کیا درد کی شدت بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں حسین، اپنا غم یاد کر کے نہیں رو رہا، میری امامت کی نظر نے کربلا کو دیکھ لیا ہے. آج میرا سر تمہارے زانوں پر ہے، یہ سوچ کے رو رہا ہو جب کربلا میں سب شہید ہو جائیں گے حسین تیرا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ بقیہ سے آواز آئی حسن ماں کربلا آ جائے گی. حسن میرے لال ماں کربلا آ جائے گی. ایسے میں مقتل کہتا ہے ایک 2-2.5 برس کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور حسن مجتبیٰ کے سینے پہ لیٹ گیا. خون کی قے ہو رہی ہے والی امن کو، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں. مگر ایک عالم نے عجیب جملہ لکھا جسے سمجھ میں آ گیا وہ گھر تک ماتم کرتا ہوا جائے گا. انہوں نے لکھا حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں زہر نے ٹکڑے کیے، ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹانگوں نے قاسم کے ٹکڑے کیے. ماتم کرنا آزاداروں جو قرصہ دینے کے لیے آیا ہے. آج میری ماں و بہنوں میں بیوہ حسن آئی ہوئی اپنے بیٹے کا قرصہ لینے.
امام حسن کسی مومن کے دائیں کسی کے بائیں ہوں گے، اپنے مظلوم لال کا پرسہ لیتے ہوں گے۔ عزاداروں ایک مرتبہ بیٹے کا سینے پہ لیٹنا تھا، سنو کہ کیسے لیٹا تھا قاسم؟ جیسے سکینہ حسین کے سینے پر، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا قاسم آخری وقت میں کسی نے باپ کے سینے سے تماچا مار کے نہیں اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ قاسم کے رخساروں کے بوسے لیے، قاسم کے ہاتھوں کے بوسے لیے، قاسم کے سینے کے بوسے لیے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہا لاؤ ایک کاغذ قلم لے آؤ۔ حسن مولا نے تحریر لکھنی شروع کی، تحریر کا تعویذ بنا کر قاسم گلبدن کے بازو پہ باندھا اور دیکھ کے کہا ام فروا اگر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو میری یہ تحریر کھول کے دیکھ لینا۔ لو عزاداروں آپ نے جملہ سن لیا، شب عاشور آ گئی، ایسے میں حسین کے خیمے کا تلایا کر رہے ہیں۔ ایک خیمہ ہے جس میں عباس، قاسم، علی اکبر ہے، گفتگو ہو رہی ہے کل پہلے کون لڑنے جائے گا۔ حوصلے سے جملے سنو۔